فقہ کی کتابیں پڑھیں کہ امامت کے لیے میرٹ کیا ہے، امام بننے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ جب میرے آقا کریم کسی کو اپنے مصلی پہ امام بنا کے کھڑا کر رہے ہیں تو حضور بتا رہے ہیں صحابہ میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق، تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اتقا حضرت صدیق اکبر کا نام آ گیا قرآن میں، اور دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ جو اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والا ہے، عزت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا پھر جب حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے کے، بخاری شریف ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے ایڑی ماری، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ یہاں ترتیب کیا ہے؟ نبی و صدیق و شہیدان۔ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، رسول اللہ نے کہا انما علیک نبی والصدیق وشہیدان۔ قرآن بھی یہ بتا رہا ہے نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے، اور حضور بھی یہ بتا رہے ہیں نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرۃ عیون الصلحاء استاذ العلماء حضرت علامہ پیر محمد اجمل تیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محسن اہل سنت، پاسبان آداب شریعت، حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی، محتمم اعلیٰ مدرسہ ثانیہ حقوق کی، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد وقاص احمد صاحب، حضرت مولانا قاری محمد سرور صاحب، حضرت مولانا قاری سرفراز احمد صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور افضل مخلوق بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں قرآن پاک سب سے افضل چیز ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سب سے افضل کلام ہے، انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ تو جب افضل مخلوق افضل کلام کو سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو، یہ عمل سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ یہ درس قرآن ایک کوشش ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی۔ دعا گو ہوں خالق کائنات درس قرآن پاک کے منتظمین کو، معاونین کو
اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ جمادی الثانی میں انعقاد پذیر ہے، تو اس مناسبت سے آج جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ اشتہار پہ یہ عنوان شاید آپ نے دیکھا ہو۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کا مطلب کیا ہے؟ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام ہے، مرتبہ ہے تو یار غار کا مرتبہ ہے۔ نبی اکرم سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہستی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ مسئلہ فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے اور علم الکلام کا مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ شریعت جن چیزوں کو منواتی ہے کہ ان چیزوں کو مانو، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ پہلی قسم ہے ضروریات دین، دوسری قسم ہے ضروریات اہل سنت، تیسری قسم ہے ثابتات محکمہ، اور چوتھی قسم ہے ظنیات محتملہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں جنہیں ماننے کا شریعت حکم دیتی ہے، یا شریعت جن چیزوں کو منواتی ہے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ضروریات دین، ان کی دلیل قطعی ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ثابت، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے، زیادہ تشریح نہیں کر رہا کہ یہ تدریس کا عنوان ہے تو عامت الناس کے لیے گفتگو مشکل نہ ہو، اس لیے زیادہ تشریح نہیں کر رہا۔ دوسری قسم ضروریات اہل سنت، یہ بھی دلیل قطعی سے ہی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اس کا جو منکر ہے، جو اس کا انکار کرے، اس پر کفر کا حکم تو نہیں لگاتے، لیکن گمراہ، بے دین، دال اور مدل، کہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، بے دین ہے۔ تیسری چیز ہے ثابتات محکمہ، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا اور اس کو گمراہ بھی نہیں، بے دین بھی نہیں کہتے، لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جو ثابتات محکمہ کا منکر ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ظنیات محتملہ، یہ بھی دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن ان میں تعویل کی احتمال ہوتی ہے، تعویل کا احتمال ہے، اس لیے ان کا جو منکر ہے اسے کافر بھی نہیں کہتے اور گمراہ بھی نہیں کہتے، گناہ گار بھی نہیں کہتے، ہاں خاطی کہتے ہیں، یعنی خطا کرنے والا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کی چیزیں ہیں جو شریعت منواتی ہے۔ افضلیت صدیق اکبر کا جو عقیدہ ہے اس کا تعلق دوسری قسم کے ساتھ ہے، ضروریات اہل سنت، کہ جو آدمی اس کا انکار کرے گا وہ نجات پانے والے گروہ سے نکل جائے گا۔ جو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخی اور ایک ناجی ہوگا جو نجات پانے والا ہے، تو وہ ناجی گروہ سے نکل جائے گا، وہ بے دین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ضروریات اہل سنت کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت، یہ عقیدہ اجماعی اور قطعی
عقیدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع واقع ہو چکا ہے اور یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ اجماع کا حکم جو ہے یہ بھی ایک تفصیل طلب عنوان ہے، اس کی تشریح میں بھی نہیں جا رہا۔ 3 قسمیں ہیں اجماع کی۔ صاحب نور الانوار نے اجماع کی تعریف یہ لکھی ہے: اتفاق و مجتہدین صالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عصر واحد علی امر قولی او فعلی، ایک زمانے میں کسی قولی یا فعلی عمل پر مجتہدین جو نیک ہوں، ماہرین شریعت جو تقوی والے ہوں، وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ جاہلوں کے اکٹھ کو اجماع نہیں کہتے، یا ایسے علم والے ہوں جو علماء ربانیین نہ ہوں، یعنی فکر آخرت والے عالم نہ ہوں، علماء سو ہوں، تو علماء سو کے اتفاق کو بھی اجماع امت نہیں کہتے۔ علماء آخرت اجماع کریں، یہ صالحین کی صفت نور الانوار میں موجود ہے، جہاں اصطلاحی تعریف اجماع کی لکھی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کا اجماع اس پر منعقد ہوا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر۔ اور یہی بات یاد رکھیں کہ سب سے افضل جو اجماع ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ اگر کسی بات پر اجماع کر لیں، بعد کی امت والے علماء اس اجماع کو توڑ نہیں سکتے۔ صحابہ کا اجماع سب سے افضل اجماع ہے۔ یہاں یہ ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علم الکلام کا اور عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت حدیث ضعیف سے بیان ہو سکتی ہے، فضیلت خبر واحد سے بیان ہو سکتی ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ خبر واحد سے نہیں ثابت ہوتی، حالانکہ اس کی سند ٹھیک ہے، وہ حدیث صحیح ہے، خبر واحد سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، پھر بھی اس سے افضلیت نہیں ثابت ہوتی۔ افضلیت کے لیے حدیث متواترہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جس کو اس فرق کا نہیں پتا، وہ کوئی ایک حدیث بیان کر کے یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اس سے جی فلاں ہستی کی افضلیت ثابت ہوتی۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ اب اس مشکل تشریح کے بعد میں آسان سی بات کر رہا ہوں، جس کو آپ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں۔ ساری امت میں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے حضور کے وصال کے بعد فیصلہ نہیں کیا، یا صحابہ کرام نے اکٹھ کر کے حضرت صدیق اکبر کو افضل نہیں بنایا۔ میرے آقا کریم نے اپنا مسلح دے کے صدیق اکبر کی افضلیت کو ظاہر مسلح رسول صحابہ نے دیا ہے یا خود رسول اللہ نے دیا ہے؟ رسول اللہ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے یار غار نماز پڑھا رہے ہیں۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، تو اس مسلح پہ صحابہ نے کھڑا کیا ہے یا رسول اللہ نے خود کھڑا کیا ہے؟ جس چیز کا فیصلہ حضور کر دیں، اب بعد میں کوئی اس مسئلے کو چھیڑ سکتا ہے؟ کیا وہ غور کریں یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ یا تو آپ کو پتہ نہیں کہ امام کسے بناتے ہیں، تو پھر اپنی جہالت کو دور کریں،
فقہ کی کتابیں پڑھیں کہ امامت کے لیے میرٹ کیا ہے، امام بننے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ جب میرے آقا کریم کسی کو اپنے مصلی پہ امام بنا کے کھڑا کر رہے ہیں تو حضور بتا رہے ہیں صحابہ میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات میرے آقا کریم نے نبیوں کو نماز پڑھائی، تو معراج بیان کرتے ہوئے ہم جب اس نماز کا، اس امامت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، تو مقتدیوں سے امام جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی پوری تفصیل۔ امام علم میں، تقوی میں افضل ہوگا تب بھی اسے امامت پہ کھڑا کیا جائے گا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی پیچھے، حضور امامت کے مصلی پہ، ہم کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ وہ جو رسولوں کے امام ہیں وہ جانتے ہیں امامت کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضور نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، نبیوں سے افضل ہیں۔ صدیق اکبر امت مصطفیٰ کو نماز پڑھا رہے ہیں، یہ امت مصطفیٰ میں سب سے افضل۔ قرآن پاک میں اب تک میں نے جو یہ بات کی کہ قطعی عقیدہ ہے اور اس کا منکر گمراہ بے دین ہے، یہ اتنا افضلیت والا اور اعلیٰ مقام والا عقیدہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مکی زندگی میں 7 غلام خرید کے آزاد کیے ہیں۔ اس دور میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان میں ایک غلام حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ بلال ایک نیکی ہیں صدیق اکبر کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 7 غلام خرید کے آزاد کیے ہیں۔ آپ کے والد گرامی، ان میں کچھ بوڑھی عورتیں بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، وہ کہتے ہیں ابو بکر تم نے بوڑھی عورتیں خرید کے آزاد کر دی ہیں، کوئی صحت مند جوان غلام خریدتے، وہ تمہارے کام آتے، مدد کرتے، خدمت کرتے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نے یہ جو غلام خرید کے آزاد کیے ہیں اپنے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے حضرت بلال حبشی کے حوالے سے کہا کہ شاید ان کا کوئی پرانا احسان ہے حضرت صدیق اکبر پر، جس کا بدلہ چکانے کے لیے آپ نے انہیں آزاد کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کی نیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اس عمل پر آپ کی جو جزا تھی اسے اور آپ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور وہ بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ ستھرا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دینے کے لیے اس نے مال خرچ کیا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بیان کیا کہ اتقا سے مراد جمہور کے نزدیک حضرت صدیق اکبر ہے۔ اب اتقا نام ہے حضرت صدیق اکبر کا، صفاتی نام۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے اتقا اللہ کے نزدیک کیا شان رکھتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں اتقا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اتقا حضرت صدیق اکبر کا نام آ گیا قرآن میں، اور دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ جو اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والا ہے، عزت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہو، سبحان اللہ، کہ آپ اس امت میں سب سے افضل مقام پر ہیں۔ یہ اس میں تفضیل کے صیغے سے افضلیت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ یہاں متقی تو بہت ہو سکتے ہیں، 10 بندے متقی ہو سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں 20 متقی ہو سکتے ہیں، لیکن اتقا ایک ہو سکتا ہے۔ 2 آدمیوں کا نام لے کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ بھی اتقا ہے یہ بھی اتقا ہے، نہیں، یہ اس میں تفضیل کے صیغے کا تقاضا ہے کہ جو تقوی میں سب سے بلند مقام پر ہوگا اس کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا۔ اس میں تفضیل میں معنی مقابلتاً پایا جاتا ہے۔ جب فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی، تو اعلیٰ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے۔ اس نے کہا میرے اوپر اور کوئی نہیں ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی خدا ہو، میں تمہارا خدا ہوں۔ نماز میں ہم رکوع سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رب سے اوپر کوئی اور، وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے بلند، سارے اس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہے۔ تو اس میں تفضیل جو ہے اس میں معنی مقابلتاً پایا جاتا ہے۔ اتقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام اسی صیغے سے اس میں تفضیل سے آیا ہے کہ آپ متقین میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، یہ آپ کی افضلیت کا بیان ہے۔ دوسرا انداز آپ کی افضلیت کا کہ قرآن پاک نے جا بجا حضور کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کے آئے اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ مفسرین نے لکھا ہے والذی جاء بالصدق، اس سے حضور مراد ہیں، وصدق بہ، اس سے حضرت صدیق اکبر مراد ہیں۔ سبحان اللہ، مکے کے ماحول میں معاشرے کے اندر کھڑے ہو کے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا۔ بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے حضور حیدر کرار نے 10 سال کی عمر میں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، لیکن یہ انفرادی کلمہ پڑھنے کی بات ہے، گھر کے اندر کلمہ پڑھنا، باہر معاشرے میں کہنا کہ میں نبی مانتا ہوں انہیں، یہ جو اعلان ہے کلمے کا، اس میں حضرت صدیق اکبر سے کوئی پیش قدمی نہیں ہے۔ معاشرے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ صحابہ کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، اوپر سے پڑھا ہے۔ تو یہ جو کوئی لوگ منافق تھے جنہوں نے منافقت کا کلمہ پڑھا تھا، وہ ہجرت کے بعد ہے، ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں، کیونکہ ہجرت سے پہلے تو کلمہ پڑھنا ہی بڑا مشکل تھا۔ مکی دور میں تو کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا تھا۔ مکی دور میں تو جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کو حضور نے نام لے کے کہا ہے تم منافق ہو، تم منافق ہو، اور انہیں مسجد سے نکالا ہے۔ سورہ منافقون قرآن پاک میں ہے، لیکن وہ چند منافق جنہوں نے دنیاوی نفع کے لیے کلمہ پڑھا تھا وہ ہجرت سے پہلے ہیں یا بعد میں؟ وہ بعد میں، اور ان کا نام لے کے حضور نے انہیں نکال دیا مسجد سے۔ ایک تو مکی دور میں کوئی منافق نہیں، چونکہ اس دور میں کلمہ پڑھنا ہی بڑا مشکل تھا، اور دوسرا مدنی دور میں بھی جن جو منافق تھے ان کا نام لے کے حضور نے نکال دیا ہے، جنہیں پاس بٹھائے رکھا ہے ان کے ایمان کی خود حضور نے تصدیق۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف معاشرے میں حاصل ہوا ہے
حضور کی نبوت کی تصدیق کا شرف حاصل ہوا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں پہلے حضور کا ذکر ہے، پھر حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ ایک اور آیت جس میں یہی ترتیب ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین، یہ وہ تاج ہے جو اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو پہنا دیا، دو میں سے دوسرا، دو میں سے، اس کا کیا مطلب ہے دو میں سے دوسرا؟ جیسے گنتی گنے تو ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، ایک اور دو کے درمیان ہندسہ کوئی نہیں، جیسے ایک اور دو کے درمیان ہندسہ کوئی نہیں، اس طرح نبی اور صدیق کے درمیان رتبہ کوئی نہیں۔ جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا پھر جب حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، بخاری شریف ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے ایڑی ماری، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ یہاں ترتیب کیا ہے؟ نبی و صدیق و شہیدان۔ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، رسول اللہ نے کہا انما علیک نبی والصدیق وشہیدان۔ قرآن بھی یہ بتا رہا ہے نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے، اور حضور بھی یہ بتا رہے ہیں نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ غار میں ہیں۔ ایک بڑی مشکل رات ہے، 8 قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لے کے رسول اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں شہید کرنے کی نیت سے۔ تو میرے آقا کریم نے اس وقت مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، جو خطرات کے درمیان 8 تلواروں کے درمیان رسول کی چادر لے کے بستر پہ آرام سے سو جائیں، انہیں حیدر کرار کہتے ہیں۔ خطروں کی رات میں جو بے خطر ہو کے رسول کے بستر پہ سو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی گود میں خود رسول سو جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وہ خطروں کی رات تھی، پر کس کی گود میں سر رکھ کے حضور اطمینان سے سو گئے؟ حضور نے اطمینان کا اظہار کیا کس کی گود میں سر رکھ کے؟ جی، ہر یار نبی دا سونا ہے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ جب اللہ قرآن میں بیان کرے تو پھر کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیاں کیا باتاں۔ بعض اوقات ہم کسی کی وفا بیان کر کے جھوم اٹھتے ہیں، اس بندے نے بڑی وفا کی ہے، شاگرد نے استاد سے بڑی وفا کی ہے، بیٹے نے باپ سے بڑی وفا کی ہے، مرید نے مرشد سے بڑی وفا کی ہے۔ بسا اوقات وفا کے واقعات بیان کر کے ہم جھوم اٹھتے ہیں کہ واہ واہ اس نے بڑی وفا کی ہے، پر جسے دیکھ کے خود وفا جھوم اٹھے اسے ابو بکر صدیق، جسے دیکھ کے وفا جھوم اٹھے اسے یار غار کہتی ہے۔ کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اوروں کی صحابیت حدیثوں سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے من انکر صحابیت ابی بکر فهو کافر، جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے صحابی سے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اپنی معیت بیان کی ہے، میں فلاں کے ساتھ ہوں، اللہ فلاں کے ساتھ ہے، پر وہاں صفتیں بیان نہیں ہیں، یہ کردار اپناؤ اللہ ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ یعنی صبر کرو اللہ کی معیت، صبر نہیں کرو گے اللہ کی معیت نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب غور سے سن لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں تقویٰ آیا پھر معیت آئی۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ محسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ یہاں احسان نیکی کی صفت آئی پھر اللہ کا قرب ملا، اور مقام پر جو اللہ کا قرب بیان ہوا ہے وہاں صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ کسی کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ وہاں صفتوں کا بیان ہی نہ ہو اور اللہ فرمائے کہ میں ان کی ذات کے قریب۔ سبحان اللہ۔ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ وہاں صفت نہیں بیان ہوئی، ذات کا قرب بیان ہوا ہے۔ ان اللہ، یہاں کوئی صفت نہیں بیان ہو رہی، یہاں ذات بیان ہو رہی۔ نا ضمیر جو ہے اس میں ذات کا بیان ہے۔ میرے آقا کریم کی ذات ایسی ہے کہ اس ذات کو ہی اللہ کا قرب حاصل ہے، اور اس قرب ذاتی میں حضور نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے کہ ان کی ذات کو ہی اللہ کا قرب حاصل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنی اعلیٰ ذات کے مالک ہیں، یہاں قرب ذات بیان ہو رہا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اب تک قرآن پاک کی چند آیات بیان کی ہیں جن میں حضور کا ذکر، حضرت صدیق اکبر کا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا جو موضوع ہے وہ اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ میں نے تو صرف بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور قرآن پاک سے چند ایک دلائل اور ایک حدیث سے دلیل آپ کے سامنے دی ہے کہ جب حضور نے اپنے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے تو حضور نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا بات مکا دی، گل مکا دیتے، فیصلہ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے آپ کو خلیفہ بنا لیا، مصلی پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ خود حضور نے کھڑا کیا ہے۔ صحابہ نے حضور کے فیصلے پر ہی لبیک کہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ورنہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اندر بڑے پہلو عشق اور محبت کے اور عقیدے کی اصلاح کے پائے جاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کاش کوئی حضرت صدیق اکبر کا غلام ہمیں رہنما مل جائے، امت کو کوئی ایسا رہنما مل جائے جو مشرب صدیق اکبر کو اپنانے والا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب خلافت سنبھالی بہت سارے مسائل تھے، پر انہوں نے 2.25 سالوں میں سارے مسائل نپٹا کے امت کو مسائل سے نکال دیا ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات کا محور حضور ہے، ان کی سوچوں کا محور، خواہشوں کا محور، ارادوں کا محور حضور ہے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ لٹا دیا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے؟ صدیق اکبر کا مال اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے روضے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جو جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
हैदरी, ताजदार सदाकत। मुझे नहीं पता इस मस्जिद के लिए जगह किसने दी थी, लेकिन मुझे ये पता है जब तक इस मस्जिद में नमाज होती रहेगी जगह देने वालों को सवाब। मस्जिद नबवी के लिए सबसे पहले जगह खरीदी गई है तो सिद्दीक़ अकबर के पैसे। मैं और आप रियाजुल जन्ना में 2 नफल पढ़ के आए तो खुश होते हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे दे के आए हैं। अबू बकर वो हैं जिन्होंने ये जगह खरीद के हुजूर की बारगाह में दी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ नेकियां नहीं की, बड़ी बड़ी नेकियां की हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ नेकियां की बल्कि इतनी बड़ी बड़ी नेकियां की हैं कि फारूक आज़म कहते हैं काश अबू बकर मेरे साथ सौदा कर ले, मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां अबू बकर ले ले, वो गार वाली नेकी बनी। फिर सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ नेकियां की, उन्होंने सिर्फ नेकियां नहीं की, उन्होंने बड़ी बड़ी नेकियां की। अबू बकर तो वो हस्ती हैं जिनके नकूशे पा तक पहुंचना आशिकों की मेराज है। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी के एक सफ़ेद बाल का वास्ता दे के दुआ करो, रब तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए। हज़रत मैमून, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत अबू बकर, हज़रत फ़ारूक आज़म ये अफजल हैं या कोई और अफजल है, तो वो लरज़ने लगे और उनके हाथ से असा गिर गया और फरमाने लगे क्या इस दौर तक मैंने ज़िंदा रहना था, फितनों का ये दौर मैंने देखना था कि वो बात जो सहाबा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है, ताबईन के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है, उसमें लोग इख्तिलाफ़ करने लगे। हज़रत महमून ये कहते हुए लरज़ने लगे, असा गिर पड़ा और ख़ुद ज़मीन पे बैठ के कहने लगे परवरदिगार इस फितनों के दौर तक मुझे ज़िंदा रखा है जिसमें सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पे लोग शक कर रहे हैं या उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। मुल्ला अली कारी ने शरह फ़िक़्ह अकबर में ये बात नकल की है कि शेखैन की अफजलियत आले सुन्नत के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है, सहाबा के नज़दीक किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, साहब इस पर मुत्तफ़िक़ थे। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के मुख्तलिफ़ पहलू मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह हमें अपने बुज़ुर्गों के अक़ीदे पर कायम रखे। यही कुरान और हदीस की तर्जुमानी है जो अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों ने की है। अल्लाह इसी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। जो आपकी अफजलियत का मुनकिर होगा वो बेदीन हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। और ये जो बेदीन और गुमराह है ये साबितात मोहकमा के मुनकर से ज़्यादा ऊँचे दर्जे का जो है वो गुनाह है और ज़्यादा ऊंचे दर्जे की गुमराही है। इसलिए ऐसे शख्स के पीछे ना नमाज होती है ना उसकी बैत होती है। ये बिदअती के बारे में जो हुक्म है ये फुक़हा ने लिखा है। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ़ के तरीके पर कायम रखे। लोए लोए पर ले कुड़िए जे दुध पांडा पढ़ना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। व आखिर दावाना